اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں جی، جلا دیتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت عثمان نے اڈاپٹ کیا، جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی۔ جب وہ راکھ بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بے ادبی بھی ان کی نہیں ہوگی، لیکن خدا کا نام ہے کسی کے سامنے نہ کرنا، ورنہ تسی گئے شہید۔ کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں۔ اب ان بیچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق جلوا دیے تھے جن سے قرات کا اختلاف ہو رہا ہے۔ غلط نہیں تھے، وہ دوسری قرات میں تھے، وہ آج تک اسٹیبلش ہے، لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرات کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے، لیکن وہ قرآن تھا، اوریجنل قرآن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے قرآن پاک مقدس اوراق جن پر اللہ، رسول اللہ، اصحاب کرام، انبیاء کرام اور احادیث و قرآنی آیات لکھی ہوں، ان کے جلانے کو جائز بلکہ نیکی کا کام کہا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا، اور اس پر بطور دلیل احادیث مبارکہ میں سے بخاری شریف کی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل مبارک کو سامنے رکھا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن پاک کے نسخے جلوائے تھے، اور اس نے اب اس حدیث پاک کے نہ تقاضے کو سمجھا اور نہ ہی حضرت عثمان نے اس کام کو یعنی قرآن پاک کے نسخے جو جلوائے تھے اس کی حکمت کو سمجھا ہے، اور ایسے ہی بطور دلیل اس حدیث پاک کو پیش کر کے جواز بھی ثابت کر لیا اور بطور نیکی کا کام بھی ثابت کر دیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کیوں جلوائے تھے، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ قریشی قرات کو رائج کرنے کے لیے اور باقی قرآن پاک کی جو قراتیں تھیں ان کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ قرآن پاک ایک ہی قرات پر تمام جگہ پر پڑھا جائے اور مسلم خلط ملط نہ ہوں، اس لیے باقی نسخہ جات جو باقی قراتوں والے تھے انہیں جلوا دیا تھا، دفن بھی نہیں کرایا، کیونکہ احتمال تھا کہ دوبارہ اسے نکال نہ لیا جائے۔ تو یہ حکمت تھی، نہ کہ اس لیے اس جواز کو پیش کرنے کے لیے کہ قرآن پاک کو جلایا جائے، اور جلانا جائز ہے، بطور ثواب ہے، بلکہ نیکی کا کام ہے، کوئی جواز ایسا نہیں ملتا۔ بلکہ اس کے حوالے سے علماء اعناف کا جو متفقہ فیصلہ ہے میرے سامنے، رد المختار علی الدر المختار، اس کی نامی جلد سامنے موجود ہے، اور اس کا صفحہ 696 پر یہ واضح لکھا ہوا ہے، وفی الذخیرۃ المصحف اذا صار خلقا وتعذر القراءۃ منہ لا یحرک بالنار، کہ جب قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے اور اس پر قراءت مشکل ہو جائے، یعنی پڑھا نہ جا سکتا ہو، تو اس کو جلانا آگ کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، اسے آگ کے ساتھ جلانا نہیں جائے گا۔ اسی کی طرف امام محمد نے بھی اشارہ کیا ہے، الیہ اشارہ محمد، امام محمد نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، وبہ ناخذ، اسی کے ساتھ ہم اخذ کرتے ہیں، یعنی ہمارا فتویٰ بھی اسی بات پر ہے کہ قرآن پاک اگر بوسیدہ ہو جائے، یا اسی طرح مقدس اوراق بوسیدہ ہو جائیں جن پر احادیث ہو، اصحاب کے نام ہو، انبیاء کرام، اللہ کے نام ہو، تو اس کو جلایا نہیں جائے گا، اور ہاں یہ مسئلہ ضرور ہے کہ دفن کیا جائے گا، اور دفن کرتے ہوئے یہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ اس پر باقاعدہ طور پر مٹی نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ اسے احتیاط کے ساتھ دفن کیا جائے، ایک مسئلہ یہ، اور ساتھ میں یہ بھی علماء کرام نے واضح بیان کیا ہے کہ یا تو اسے بند بوری میں باندھ کر اور بڑا سخت پتھر لگا کر اسے کسی بڑے پانی کی تہ میں پہنچا دیا جائے کہ وہاں جا کر گھل مل جائے اور اوپر نہ آنے پائے، اس طرح اسے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے مختلف فی، تو مختلف کوئی مسئلہ تو ہے، جائز و ناجائز کی باتیں تو اس میں ہیں، جلانے یا نہ جلانے کی باتیں تو ہیں، لیکن متفق فتویٰ جو ہمارے نزدیک ہے وہ یہی ہے کہ جلانا جائز نہیں ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ کہہ دیا جائے کہ جائز ہے، نیکی کا کام ہے، تو اس سے تو یہ شے دینی ہے والی بات ہے، ہر ایک کو موقع دینے والی بات ہے، یہ تو پھر کوئی نہ کوئی جس کا جی جائے گا جلا دے گا قرآن پاک، پھر پوچھا جائے گا وہ تو کہہ دے گا کیا کہ میں تو اس لیے جلا رہا تھا کہ یہ بوسیدہ ہو چکا تھا اور بے ادبی نہ ہوتی رہے،
اور اس کے لیے تو جواز مل جائے، اگرچہ وہ اس کی ساڑ میں، اس کی جلن میں قرآن پاک کو توہین کے طور پر جلا رہا ہوگا، اسے تو دلیل مل جائے گی۔ تو فتویٰ اسی پر ہے، جلایا نہیں جائے گا، وہ سیدھا قرآن پاک کو ہلکے یا ادب کے طریقے سے دفن کیا جائے گا، یا ادب کے ساتھ اسے پانی کی تہ میں پہنچایا جائے گا، ایسے پانی کے اوپر بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔